کیا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ میاں عمران احمد کے مطابق کل کا دن بہت مصروف تھا۔ 5 مختلف شعبوں کے دوستوں سے الگ الگ ملاقات طے تھی۔ ان 5 ملاقاتوں میں مجھ سے 3 سوالات بار بار کیے گئے۔ کیا پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ کیا حکومت پاکستان بھی ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ اور کیا اب پاکستانی عوام بھی سری لنکا کی عوام کی طرح اپنے حکمرانوں کے گھر جلانا شروع کر دے گی؟ یہ سوالات میرے لیے حیران کن تھے۔ میں نے اپنے علم اور تجزیے کی بنیاد پر انہیں جواب تو دے دیا، لیکن انہوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو سکے؟ میں نے اس حوالے سے جاننے کے لیے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ 5 ارب ڈالر کے قرض مئی میں ادا کرنے اور 5 ارب ڈالر کے قرض جون میں واجب الادا ہے۔ اگر IMF کے ساتھ معاملات جلد طے نہ ہوئے تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ IMF کے مطالبات مان لے۔ نہ جانے سرکار کس بات کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو 2 حکومتیں چلا رہی ہیں، ایک پاکستان میں اور دوسری لندن میں۔ نواز شریف نے غریب ملک کے وزیر اعظم کو 4 دن سے لندن میں روک رکھا ہے اور ملک میں ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ سری لنکا میں بھی ایک بھائی صدر اور دوسرا وزیر اعظم تھا۔ وہاں بھی طاقت کا مرکز ایک نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ پاکستان میں پاور کی 2 جگہ تقسیم سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے میں نے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ظفر پراچا سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ملک کی معاشی حالت نازک ہو چکی ہے۔ مبینہ طور پر سعودی عرب نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حماد اظہر کے مطابق سعودی عرب نے پچھلے قرضے واپس مانگ لیے ہیں۔ چین نے بھی مزید قرض دینے اور قرضوں کی ادائیگی ملتوی کرنے کے بجائے چینی IPPs کے 300 ارب روپے واپس مانگ لیے۔ دونوں ممالک کا مطالبہ ہے کہ پہلے IMF کے ساتھ معاملات طے کریں، پھر ہی مزید قرض مل سکے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے حالات میں بہت مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے برآمدات بڑھانے کی طرف توجہ نہیں دی اور سارا زور درآمدات بڑھانے پر دیا گیا، اور جب درآمدات پر پابندی لگائی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ پاکستان میں بھی درآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ ابھی بھی غیر ضروری لگژری اشیاء کی درآمدات تقریباً 15 ارب ڈالر ہیں جن پر پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ درآمدات کا حجم برآمدات کی نسبت 100 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا نے مہنگے قرض لے کر عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل دیا۔ وقتی طور پر عوام خوش تو ہو گئے لیکن ملک دیوالیہ ہو گیا۔ پاکستان بھی عوام کو سستا ڈیزل اور پیٹرول فراہم کر کے 300 ارب کا نقصان کر چکا ہے۔ سری لنکا نے امریکہ اور IMF کی بجائے چین پر انحصار کیا اور وقت آنے پر چین نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے بھی چین پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا، لیکن مبینہ طور پر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کو مزید قرض نہیں دیا۔ تقریباً پچھلے 5 سالوں سے سری لنکا نے ملک چلانے کے لیے زیادہ انحصار دوست ممالک کے قرضوں پر کیا تھا، اور پاکستان میں بھی پچھلے 4 سالوں میں لیے گئے قرض 70 سالوں میں لیے گئے قرضوں سے زیادہ ہیں۔ جب ملک چلانے کا انحصار تجارت کی بجائے امداد اور قرضوں پر ہو تو قریبی دوست ممالک بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ معیشت کا گراف بتاتا ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے سے چند ماہ پہلے جس جگہ کھڑا تھا آج پاکستان بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔ مسئلے کا حل پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات سے سبسڈی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ایک فیصلہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن اس سے کافی حد تک دباؤ میں کمی آ سکے گی۔ IMF تقریباً 1 ارب ڈالر جاری کرے گا۔ پاکستان کو اس وقت تقریباً 10 ارب ڈالرز کی مزید ضرورت ہے۔ IMF کے بعد تقریباً 9 ارب ڈالرز کے قرض مختلف ممالک سے مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ لگژری اشیاء کی درآمدات پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اگر قرض مل بھی جائیں اور درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ نہ ہو تو پاکستان 5 ماہ کے بعد دوبارہ آج کی صورتحال پر کھڑا ہوگا۔ تینوں ماہرین کا تجزیہ دراصل حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سیاسی اختلاف بلا کر میثاق معیشت پر کام کیا جائے۔ ملک کی تمام مقتدر قوتیں سب سے پہلے ملک کی معاشی استحکام کے بارے میں مضبوط لائحہ عمل طے کریں۔ ملک کو دیوالیہ کرنے سے بہتر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا بوجھ عوام کو منتقل کریں۔ سیاسی نقصان اٹھانے سے اگر ملک بچ سکتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر بر وقت درست فیصلے نہ کیے گئے تو یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے۔ حکومت پاکستان سرکاری سطح پر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دے اور پاکستانی عوام سری لنکا عوام کی طرح حکمرانوں کے گھروں پر حملہ آور ہو جائیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔